Hi guys, welcome to Asad Academic Facebook page and IR Notes Facebook page and Lecture Notes IR. And today we're gonna complete History of International Relations previous paper, and it is question third of origins and causes of Cold War, and explain the origin and cause of Cold War. So it starts with heading Cold War and its origin, causes and phases. We described that after Second World War, the USA and USSR become two superpowers. One nation tried to reduce the power of other. Indirectly, competition between the superpowers led the Cold War. America took the leadership of all the capitalist countries. In the second, we define as a definition of the Cold War. You give a heading with a definition of Cold War. In the graphic language of Hartmann, Cold War is a state of tension between two countries in which each side adopts policies designed to strengthen it and weaken the other by falling short by actual war. In fact, Cold War is a kind of verbal war which is fought through newspapers, magazines, radio, and other propaganda methods. It is a propaganda to which a great power resorts against the other power. It is sort of a diplomatic war. Original origin of a Cold War. So we write with the heading origin of Cold War, and it is defined as there is no unanimity amongst scholars regarding the origin of the Cold War in 1941 when Hitler invaded Russia. Roosevelt, the president of USA, sent armaments to Russia. It is only because the relationship between Roosevelt and Stalin was very good. But after the defeat of Germany, when Stalin wanted to implement communist ideology in Poland, Hungary, Bulgaria, and Romania, at the time England and America suspected Stalin. Winston Churchill, the Prime Minister of England, in his Fulton speech on 5 March 1946, said that Soviet Russia was covered by an iron curtain. It led Stalin to think deeply, as a result of which suspicion became wider between Soviet Russia and Western countries, and thus caused Cold War to took birth. Causes of the Cold War, heading with your pen or anything. Causes of the World War. We're going to define as various causes are responsible for the outbreak of the Cold War. At first, the difference between Soviet Russia and USA led the Cold War. The United States of America could not tolerate the communist ideology of Soviet Russia. On the other hand, Russia could not accept the dominance of United States of America upon the other European countries. Secondly, the race of armament between the two superpowers served another cause of the Cold War. After the Second World War, Soviet Russian had Americans started to manufacture atom bomb, hydrogen bomb, and other deadly weapons. The other European countries also participated in the race. So the whole world was divided into power blocks and paved the way for the Cold War. Thirdly, the ideological differences was another cause of the Cold War. When Soviet Russia spread communism at the American propaganda capitalism, this propaganda ultimately accelerated the Cold War. Fourthly, Russian declaration made another cause for the Cold War. Soviet Russia highlighted communism in media and encouraged the labor revolution. On the other hand, American helped the capitalists and the communism, so it helped the growth of Cold War. Fifthly, the nuclear program of America was responsible for another cause for the Cold War. After the bombardment of American on Hiroshima and Nagasaki, Soviet Russia got afraid for her existence, so it also followed the same
path to combat America. This led the growth of Cold War. So if we gonna define in Urdu, سر جنگ کے جو اصل اسباب تھے یا مراحل تھے یا سبب تھے، دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور یو ایس ایس آر دو سپر پاور بن گئے، یعنی ایک بہت بڑی پاور بن گئے. ایک قوم نے دوسری کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی. بلا واسطہ سپر پاور کے درمیان مقابلہ سر جنگ کی وجہ سے ہوا. اس وقت امریکہ نے تمام جو قانون سازی ممالک کی قیادت کی. سر جنگ کی تعریف ہیڈنگ ہے. ہاٹمن کی گرافک زبان میں سر جنگ ایسے ممالک کے درمیان کشیدگی کی ایک ریاست ہے جس میں ہر طرف اس کو مضبوط کرنے کے لیے تیار پالیسیوں کو اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو کمزور کر کے حقیقی جنگ کی طرف سے کمزور ہوتے ہیں. انفیکشن سر جنگ ایک زبانی جنگ ہے جس میں جس میں آپ کے اخبارات، میگزین، ریڈیو اور دیگر پروپیگنڈا طریقوں کے ذریعے لڑا جاتا ہے. ایک پروپیگنڈا ہے جس میں دوسری طاقت کے خلاف زبردستی طاقتور ایک قسم کی سفارتی جنگ ہوتی ہے. سر جنگ کی اصل وجہ 1941 میں سر جنگ کے آغاز کے بارے میں علماء کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہے. جب ہٹلر نے روس پر حملہ کیا، روس کے صدر روزولٹ نے روس کے بازوؤں کو بھیجا. یہ صرف جو روس کے جتنے جو فوجی تھے ان کو بھیجا، اور اس وجہ سے اس روزولٹ اور آسٹریلین کے درمیان جو تعلقات بہت جو اچھے تھے. لیکن جرمنی کی شکست کے بعد آسٹریلین اور جو پولینڈ، ہنگری، بلغاریہ اور رومانیہ میں کمیونسٹ نظریات پر عالم آمد چاہتے تھے. اس وقت انگلینڈ اور امریکہ آسٹریلین پر شکست تھی. 5 مارچ 1946 کو ان کے قانون جو تقریر تھی میں انگلینڈ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا کہ سوویت روس کے آئرن پردہ کی طرف سے احاطہ کیا تھا، یعنی سوویت یونین کے اوپر ایک ایسی دیوار لا دی گئی تھی جو کہ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط تھی. اس نے آسٹریلین کو کی گہرائی سے سوچنے کی قیادت کی، مطلب اس کو ایک سوچنے کا موقع ملا. اس کی نتیجے میں سوویت، روسی اور مغربی ممالک کے درمیان شکست وسیع ہو گئی اور اس طرح سر جنگ نے جنم لیا. کی تیسری ہیڈنگ ہم جس میں بولتے ہیں سر جنگ کے سبب، اس کے اسباب کیا تھے. سر جنگ کے لیے پھیلنے کے لیے مختلف وجوہات ذمہ دار تھیں. سب سے پہلے سوویت روس اور امریکہ کے درمیان فرق سر جنگ کی قیادت تھی. ریاستی امور یا متحدہ امریکہ سوویت روس کو کمیونسٹ نظریات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. دوسری طرف روس نے دوسری یورپی ممالک پر امریکہ کی طاقت کو قبول نہیں کیا تھا. دوسرا جو دو سپر طاقتوں کے درمیان جو آپ کی آرمی کی دوڑ سے سر جنگ کا ایک اور سبب کی جو خدمت کی جا رہی تھی. دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت روس نے اپنی فوج طاقت کو بڑھا دیا جس میں مغربی ممالک کے لیے خطرہ تھا. لہٰذا امریکہ نے ایٹم بم اور جو ہائیڈروجن بم اور دیگر مہلک ہتھیار تھے تیار کیے، اور دیگر ریسرچ میں یا دیگر جو ان کی تحقیق تھی یورپی ممالک بھی اس میں شامل تھے. لہٰذا یورپی دنیا کو دوبارہ بلاکس میں تقسیم کیا گیا، یعنی حصوں میں تقسیم کیا گیا اور سر جنگ کے لیے راستہ تیار کیا گیا. تیسرا سر جنگ کا نظریہ فرق اور سبب یہ تھا کہ سوویت روس جب کمیونزم پھیل گیا اس وقت تک امریکہ نے سرمایہ داری کا پروپیگنڈا کیا. یہ پروپیگنڈا بالآخر سر جنگ کو تیز کرتا ہے. چوتھائی روسی قیادت نے اعلان کیا کہ سر جنگ کا دوسرا سبب جو تھا سوویت روس نے بڑے پیمانے پر میڈیا میں کمیونٹی پر روشنی ڈالی اور مزدور انقلاب کی حوصلہ افزائی کی. دوسری طرف امریکہ نے کمیونزم کے خلاف سرمایہ داروں کی مدد حاصل کی اور اس کے ساتھ جنگ کی ترقی میں بھی آگے بڑھنے کو ایک سوچ اس میں ڈالی. اس میں آپ کا 5واں جوہری پروگرام جو تھا اس میں
جو امریکہ کا کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کے جو بمبار نے جو بمباری کروائی تھی, اور اس کے بعد سوویت روس جو خود اس کے وجود کے لیے خوفزدگی کا ایک طریقے سے اعلان تھا, اور اس نے امریکہ سے لڑنے کے لیے راستے کا بھی ایک طریقہ بنایا, اور یہ سر جنگ کی ترقی کی وجہ ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے, اور ہم نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.